بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا. درود السلام محمد و علی محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. پہلی تو بات کریں گے کہ 8 فروری یوم سیاہ، کیا کھویا کیا پایا، کیسا رہا، پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس پہ بات چیت کریں گے. اور پھر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز حکومت پر خودکش حملہ، یعنی 12 نہیں کروڑ ہو گیا. تو یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو. اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، عمران خان کو ابھی جیل میں ہی رہنا ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور کیوں کہہ رہا ہے یہ بھی بتائیں گے. خان کا خط اور مہنگا پڑ گیا، یعنی معاملات کیا ہیں، کچھ رزلٹ نکلا نہیں نکلا، یہ ساری چیزیں آپ کو ایسے آگاہ کروں گا. لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات 8 فروری یوم سیاہ بڑے زور شور تھا، لیکن اس طرح اندازے سے نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا. 8 فروری کا سال تو پورا تھا، سب کو پتہ تھا 8 فروری آنی ہے، لیکن جو پارٹی میں تبدیلیاں کی گئیں، جنید اکبر صاحب کو کے پی میں بنایا گیا، تو انہوں نے جو کوششیں کی اس میں بھی اندرون خانہ تھوڑی سی معاملات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے. لہٰذا سوابی کا جلسہ بھی ماضی کے سوابی کے جلسوں سے متعلق بھی کم رہا اس میں. اب جنید اکبر صاحب نے تمام ضلعی صدر اور تمام ایم پی اے سے سب سے رابطے کر کے ان سے کہا فوری طور پہ رپورٹ دیں کون کتنے بندے لایا اور یہ کیا ہوا کیسے ہوا، تاکہ خان صاحب کو رپورٹ دی جائے اور پھر اس پہ مستقبل کا لا عمل بنایا جا سکے. تو یہ تو ہوا بات چیت. لیکن جو کھویا اور پایا والی بات ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں بھی احتجاج ہوا، لیکن بڑے لیول پہ نہیں ہوا، نہ ہی بڑے لیول پہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کی گئی. یہاں میچ ہو رہا تھا وہ ٹرائی اینگل کا وہ، اور اب ہارس اینڈ کیٹل شو آج سے شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے 12 سے ویسے پاکستان میں جو ہے وہ عالمی کرکٹ کی ٹیمیں جو آنی شروع ہو جائیں گی چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے. تو سیکورٹی بڑی سخت ہے، فوج اور رینجرز نظر آئے گی. لیکن ملتان میں جو گرفتاری ہوئی تھی مہربانوں کی اور ان کے کارکنوں کی، ان کی رہائی بھی ہو گئی، کراچی میں بھی ہوا، سب کچھ ہوا یعنی احتجاج رجسٹر ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احتجاج نہیں ہوا، احتجاج ہوا، رجسٹر ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن جس لیول پہ سمجھا جا رہا تھا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہو سکتا تھا کیونکہ جب قیادت نہ ہو، جب قائدین سامنے نہ ہوں، کچھ جیل میں ہوں، کوئی روپوش ہوں، اور معاملات جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے وہ تیر اندازی کی جا رہی ہو، تنقید کا نشانہ بن جائے، تو ایسا ہوتا ہے. جیسے سوابی کا جلسہ آپ دیکھیں تو اسٹیج پر عاطف خان بھی موجود تھے اور عمر ایوب خان بھی موجود تھے، ہری پور سے جن کا تعلق، اور جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، مطلب تھے یا ہیں. ابھی ان کا نوٹیفیکیشن وہیں گیا کیونکہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے سلمان اکرم راجہ کو بھی نہیں ملا، تو ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ملی، یعنی ان کو بھی تقریر کرنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ تو سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ عاطف خان بھی موجود ہوں، نہیں دیا گیا، ان کو بھی نہیں دیا گیا، عمر ایوب کو بھی نہیں دیا گیا، اور پھر وہ جو شیر افضل مروت ان کو بلایا بھی گیا لیکن ان کو بھی موقع نہیں دیا گیا. حالانکہ وہ عوام کو گرما سکتے تھے اور باقاعدہ زور و شور ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہی کھویا پایا ہے اس کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جزا و سزا کا نظام بناؤں گا میں، جنید اکبر کہہ رہے ہیں، اور میں خان کو بتاؤں گا کون کیا کر رہا ہے. لہٰذا اب یہ سلسلہ ماضی کی طرح نہیں چلے گا. بہرحال اب خود ہی وہ بتا دیں گے جب رزلٹ سامنے آئے گا، پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہوا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں، اور خاص رانا ثناء اللہ حکیم ثناء اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں کہ ملک جو ہے ترقی اور معاشی صورتحال میں بہتری کی طرف جا رہا ہے. جب بھی عمران خان صاحب باہر آئیں گے یا کچھ ہوگا، ہنگامہ کریں گے، احتجاج کریں گے، لہٰذا معاملات گڑبڑ ہوں گے. اس لیے ابھی فی الحال ان کو قوم کی خاطر اندر ہی رہنا پڑے گا. خواہ آصف کریں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کی معافی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان کو اندر ہی رہنا پڑے گا. اور یہ ضروری ہے جمہوریت کے لیے، جمہوری اقدار کے لیے، اور آئندہ 10 سال کے لیے. یاد ہوگا آپ کو شاید جب عمران خان کی حکومت تھی، جب بھی فواد چودھری اور شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ 10 سال 15 سال باقی لوگ بھول جائیں، حکومت یہی چلے گی، سکہ یہی چلے گا، کمپنی یہی چلے گی. وہی انداز اب موجودہ حکومت کا کہ جناب 10 سال کا پروگرام ہے. لیکن تھوڑی سی اس میں چینجز کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے عمران کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں
کہ تبدیلی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اس طرح چلتی تاکہ جمہوریت چلنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میری حکومت ہو یا کسی کی حکومت ہو، جو حکومت بھی وہ 5 سال چلنی چاہیے، جیسے بھی چلے اسے چلنا چاہیے، اور 2 ٹینور چلیں تاکہ ملک کی صورتحال میں جمہوری انداز میں آگے بڑھنے کے راستے مضبوط ہو سکے۔ تو کہہ رہے ہیں 10 سال کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، باقی معاملات ایسے ہی ہے، تو لہٰذا ایسے ہی چلے گا ملک کے استحکام کے لیے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ عمران خان صاحب فی الحال اندر ہی رہیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ حالات کیا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کسی وقت بھی جناب پلٹا ہو گئے۔ جیسے عمران خان جیل جا چکے ہیں حکومت سے ہٹ کے، اسی طرح جو جیل میں تھے، جو اپوزیشن میں تھے، جن پہ الزامات تھے، جو چور ڈاکو تھے، وہ اقتدار میں آ چکے ہیں، بالکل اسی طرح کسی وقت بھی ہو سکتا ہے دھوبی پٹکا۔ لیکن فی الحال تو جو ہے وہ یہ ہے۔ اب کل 10 تاریخ ہے، 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہوا یحییٰ صاحب نے، یحییٰ آفریدی صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو وہ اس میں 8 ججز مزید لگائے جائیں گے۔ اب ججز کے خط، وہ 4 ججز نے خط لکھا ہے، جس میں منصور علی شاہ بھی ہیں، ترمیم اللہ بھی، عائشہ ملک بھی ہیں، اور مریم اختر بھی ہیں۔ انہوں نے خط لکھا تھا کہ جناب انہیں روک دو فی الحال، ابھی یہ نہ کریں، کیوں کہ فل کورٹ بلائیں اور پہلے 26ویں ترمیم کا ہے ہوا۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں جناب 26ویں ترمیم آ چکی ہے۔ اور محمد علی مدد صاحب نے ایک نوٹ لکھ دیا ایک جگہ، انہوں نے بڑے 20 صفحات کا نوٹ لکھا، انہوں نے کہا جناب ایک حقیقت ہے، آپ اسے ماننا پڑے گا جب تک اسے پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ ختم نہیں کرتی۔ اور یہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ کی بات ہی نہیں ہے، تو آئینی مسئلہ ہے، مسائل ہے۔ تو ابھی یہ سارا سلسلہ چلا۔ دوسری طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے بھی خط لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں بھی 6 کا ٹولہ بھی ہے، پھر 5 نے بھی خط لکھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب لا کے نئے ٹرانسفر والے جو ججز ہیں، ان کی عدالتوں میں ہمیں نہ بھیجا جائے، اور نہ ہی ہماری عدالتوں میں انہیں بھیجا جائے، مطلب الگ الگ ہی رکھو انہوں نے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اقلیت میں ہیں یا اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی سینئرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، انہیں نیا حلف اٹھانا چاہیے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں یا بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں یا سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں، تو یہاں اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں آگے دوبارہ حلف اٹھائیں، یہ انہیں خط لکھا ہے۔ مانی تو بات نہیں جائے گی، نہ مانی جا رہی ہے۔ جیسے 8 ججز کا فیصلہ نہیں مانا گیا، وہاں سے انتشار ہی پیدا ہوا۔ منصور علی شاہ نے بہت کچھ کہا تھا، لیکن کہاں ہوا، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ لگ یہی رہا کہ وہ اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کل دمادم مس قلندر کی چانسز ہیں۔ ججز کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد والے کہ ہم خود سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے سائل بن کے، یعنی ججز جو ہیں اب سائل بن جائیں گے، وہ اپنی پٹیشن لے کے جائیں گے کہ ہماری سینیٹی جو ہے وہ اس پر حرف آ رہا ہے، اور جونیئرز کو لا کے ہم پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ تو 3 ججز جو اسلام آباد کے ہیں، ان میں سے چیف جسٹس بنایا جائے، ان میں سے کوئی نہ بنائے۔ دوسرا یہ کہ ان کی عدالتوں کے جو شیڈول جاری کر دیا ہے اگلے ہفتے کے لیے، اس میں نہ ہمیں شامل کیا جائے، نہ ہماری عدالتوں میں انہیں شامل کیا جائے، یعنی الگ الگ رکھا جائے۔ تو وہ احتیاط کر لی حکومت نے یا انتظامیہ نے یا رجسٹرار نے کہ بھائی ایپ ہڈا نہ پہ، اس کا تو انتظام کر لیا، وہ شیڈول جاری ہو گیا، اور اس میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سینئرز ہم میں سے بنایا جائے، تو 26ویں ترمیم تو اجازت دیتی ہے سب کچھ ٹرانسفر کی بھی، اور یہی تو فیصلہ تھا کہ سب جائیں گے جج، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو وہ ٹرانسفر بھی ہوگا، تبادلے بھی ہوں گے، اور پھر باقی معاملات بھی ہوں گے، پھر سینئرٹی بھی چینج ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نیا حلف اٹھ لے، تو وہ بھی ایک پھڈا ہے۔ اور کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان کا خیال یہی ہے کہ جناب پھڈے بازی کریں گے اور شور شرابہ کریں گے، دمادم مس قلندر کریں گے، یعنی ججز اپنے حق کے لیے بھی شور شرابہ کریں گے۔ اب خان کا دوسرا خط کیا رنگ لایا کیا نہیں، لیکن وہاں سے جناب آ گیا کہ جناب معافی کا کوئی چانس نہیں، ساڈے لاؤ ہی نہ، ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس خط جو لکھے جا رہے ہیں خان کی طرف سے، یہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی اب وہ رہی نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے خط لکھ کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی کی جا رہی، جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے صاف چھٹی کرا دی، یعنی جھنڈی کرا دی، تو اب انہی نے دوسرا خط لکھا، دوسرے خط میں بھی جھنڈی ہو گئی۔ پہلے خط میں انہوں نے کہا نہ ہمیں رسیو ہوا، نہ ہم اس کے انتظار کر رہے تھے، نہ ہم اس کے خواہش مند ہیں، اور دوسرے خط کا بھی یہی جواب ملا کہ نہیں بھائی ساڈا تڑا کوئی تعلق نہیں، آپ نے کوئی بات کرنی تو سیاست دانوں سے کریں، حکومت سے بات کریں، ہمارا کوئی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ والی، وہ جو بڑی بات کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ وہ مسئلہ وہی ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت پر خودکش حملہ، کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار گندم نہیں خریدنی، کوئی امدادی جو ہے نا اس کی قیمت نہیں مقرر کرنی، مارکیٹ جانے اور کسان جانے۔ تو یقیناً یہ
گلے پڑ جائے گا حکومت کے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے، کسانوں کے ساتھ ہے، وہ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کے اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔